اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خطبہ الزام، آپ احباب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس عنوان کا جو مواد ہے وہ کہاں سے اور صحیح ثقہ مستند حاصل ہوگا، تو اس کے لیے بڑی آپ احباب کو دقت اٹھانا پڑتی ہے۔ تو میں نہایت ہی ایک آسان عمل آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ کے لیے مواد اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل تو ہے، آپ پلے اسٹور میں جائیں، یہ پلے اسٹور ہے، آپ اس میں جائیں گے تو یہاں پر آپ جانے کے بعد سرچ آپشن میں لکھیں گے اسلام ون، یہ آپ اسلام ون لکھیں گے، سرچ کریں گے تو ایپ آپ کے پاس آ جائے گی۔ میرے پاس یہ ایپ موجود ہے، یہ اسلام ون ایپ۔ تو جب آپ وہاں سے اسلام ون ایپ کو جو ہے انسٹال کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے اسلام ون ایپ کو، تو آپ کے سامنے یہ عکس دکھائی دے گا۔ اس کے بعد آپ سب سے نیچے آپشنز میں آ جائیں تو نیچے دوسرا آپشن ہے حدیث پاک کا۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس میں 20 کتب احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، موطا امام مالک، مسند احمد، شمائل ترمذی، معارف الحدیث، سنن دارمی، صحیفہ ابن حمام، موطا امام محمد، دارقطنی، طحاوی، کبریٰ للبیہقی، ابن ابی شیبہ، کنز العمال اور السلسلۃ الصحیحہ، 20 کتب احادیث موجود ہیں۔ اور ان 20 کتب احادیث میں احادیث کتنی موجود ہیں وہ 7 فنگر دیے ہوئے ہیں ہر حدیث پاک کی کتاب کے ساتھ۔ یہ ٹوٹل عدد بنتا ہے 1,97,190۔ گویا کہ اگر آپ اس ایپ کو اپنے پاس انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2,00,000 احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہر وقت موجود ہوگا، اور یہ ایپ بغیر نیٹ کے بھی استعمال ہوتی ہے، چلتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے اپنے مواد کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ سب سے اوپر آپشنز دیکھ رہے ہیں، پہلا آپشن ہے گو ٹو حدیث، تو دوسرا آپشن ہے سرچ جو آپ سے متعلق ہے۔ سرچ آپشن کو آپ کلک کریں گے تو سامنے آپ کے یہ پیج کھلے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مطلوبہ الفاظ یہاں ٹائپ کریں، آپ کلک کریں گے تو کی بورڈ آپ کا کھل جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پر نیچے کچھ آپشن لکھے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے اردو ٹرانسلیشن، یہ آپشن جو ہے پہلے سے کلک ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے ٹاپک، آگے لکھا ہوا ہے انگلش، آگے لکھا ہوا ہے پارٹیل میچ، اور اس کے بعد جو ہے اگلا آخری ہے ایگزیکٹ میچ۔ تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے آخری آپشن پر، تو اس کے بعد پھر آپ نے سرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں، آپ کا عنوان ہے اذان کے فضائل اور مسائل، آپ نے اس عنوان پر مواد کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ یہاں پر سرچ آپشن میں لکھیں گے اذان۔ جب آپ نے اذان لکھا تو اب اس کے بعد آپ اس کو سرچ کریں گے، تو یہ سرچ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جتنی بھی یعنی 20 کتب احادیث میں اور ان میں موجود 2,00,000 احادیث مبارکہ میں اذان سے متعلق جتنی بھی احادیث مبارکہ ہوں گی وہ سب کی سب کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب آپ کی چوائس ہے اور آپ کی اپنی سوچ ہے کہ آپ اس میں سے کس حدیث پاک کو اپنے مواد کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کھل کر بالکل سامنے آ چکی ہیں۔ آپ سب سے اوپر دیکھیں، اس کا جو ٹوٹل عدد ہے 2230 وہ دیا گیا ہے۔ اس کے نیچے پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 344 ہے، پھر اس کے بعد 535 ہے جس میں اذان سے متعلقہ مواد موجود ہے۔ جو آپ نیچے جاتے جائیں گے صحیح مسلم کی حدیث بھی آ جائیں گی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، حتیٰ کہ سب سے آخری جو کتاب اس ایپ میں موجود ہے السلسلۃ الصحیحہ، اس کی احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ تو اب آپ یہاں پر 2230 احادیث مبارکہ، ان میں سے آپ احادیث مبارکہ کو کلک کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے اوپر کتاب کا نام آ گیا صحیح بخاری، نیچے حدیث پاک کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد سند ہے، اس کے بعد عربی متن لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عربی متن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث پاک آپ کے عنوان سے متعلقہ زبردست لگتی ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کا حوالہ ذکر کر دیجئے کہ صحیح بخاری میں 3296 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بیک جائیں گے، اس کے بعد آپ اگلی حدیث پاک پہ کلک کریں گے
اور پھر اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ حدیث پاک آپ کو مزہ دے، یعنی آپ سے متعلقہ مواد کو جاندار بنا رہی ہو، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر بیک جائیں، پھر اس سے اگلی حدیث پاک، یوں کرتے کرتے آپ جتنی 2230 احادیث میں سے اپنے پسند اور اپنے موضوع سے متعلقہ احادیث مبارکہ جمع کرنا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان اور سہل انداز ہے مواد کو اکٹھا کرنے کا۔ دیکھیں، ایک ہی لمحے کے اندر 2 لاکھ احادیث میں سے آپ کی منتخب اور آپ کی چوائس سے متعلقہ 2230 احادیث مبارکہ نکال کر، کھنگال کر اور چھاننی میں چھن کر اس ایپ نے آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ اب آپ اس میں سے احادیث مبارکہ کو اپنی مواد کا، اپنی سپیچ، اپنے بیان کا حصہ بنا کر عوام الناس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اب بیک جاتے ہیں، یہ پھر بیک آ گیا سامنے، اس میں تمام تر احادیث مبارکہ کی کتابوں کے نام درج ہیں۔ اور پھر یہ جو پہلا آپشن ہے گو ٹو حدیث، بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی جگہ پر حدیث پاک کوئی پڑھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس حدیث پاک کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں 442 نمبر حدیث پاک، ہم نے کسی جگہ پر پڑھا کتاب کے اندر، تو یہ عدد وہاں پر لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ گو ٹو حدیث میں جائیں گے، کلک کریں گے تو اب یہ آپشن آیا لکھا ہوا ہے صحیح بخاری، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اب یہ نیچے ساری کی ساری کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے اس حدیث پاک کی جو کتاب ہے، میں نے تو صحیح بخاری ذکر کی ہے، مثال کے طور پر وہ مسند احمد کی ہے، تو آپ یہاں پر کلک کریں گے مسند احمد پر، تو یہ لکھا ہوا آ گیا مسند احمد۔ اب یہ سرچنگ صرف اور صرف مسند احمد سے ہوگی، کیونکہ وہ حدیث پاک جو آپ نے پڑھی تھی کہیں پر وہ مسند احمد کی تھی۔ آپ یہاں پر کلک کریں گے، آپ لکھیں گے 444، یوں لکھا، گو پہ آپ جائیں گے، کلک کریں گے تو یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی 444 جو ہے کھل کر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ان لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث پاک نسائی میں 444 ہے، تو آپ گو ٹو حدیث میں جائیں گے، پھر اسی آپشن پر آپ کلک کریں گے، مختلف احادیث مبارکہ کی کتابوں کے نام آگے، چونکہ وہ حدیث پاک نسائی کی ہے، آپ نسائی پہ جا کے کلک کریں گے، نیچے 444 لکھیں گے، گو کریں گے تو یہ حدیث پاک کھل کے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو دونوں طریقے آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہیں، سہل ہیں۔ نمبر 1، آپ کا کوئی بھی عنوان ہے، آپ اس سے متعلقہ لفظ لکھیں، اس لفظ سے متعلقہ تمام احادیث آپ کے سامنے۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ کسی کتاب میں موجود ہے اور اس کا 7 نمبر دیا ہوا ہے، تو آپ اس نمبر کے ذریعے سے بھی حدیث پاک کو نکال سکتے ہیں اس ایپ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ یہ سرچ آپشن میں آپ جائیں گے تو یہاں پر جو مطلوبہ الفاظ یہاں ٹائپ کریں لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے آپشن ہے تمام کتب، آل بکس، آپ اس کے اوپر کلک کریں، یعنی اگر آپ اس اپنے عنوان سے متعلقہ سرچنگ اور تلاش تمام کتب سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس جو آپشن ہے اس کو کلک کیے بغیر ہی یہاں پر اس عنوان کو آپ درج کر دیں۔ اور اگر آپ نے کسی مخصوص کتاب سے احادیث مبارکہ بیان کرنی ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے، سامنے کتابوں کے نام آگے، آپ صحیح بخاری سے تلاش کریں گے تو صرف صحیح بخاری سے آپ کا مطلوبہ عنوان اور لفظ تلاش ہوگا۔ آپ ابن ماجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو ابن ماجہ پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ عنوان سے متعلقہ جو مواد ہے وہ صرف اور صرف ابن ماجہ سے ہی منتخب ہو کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نیچے جو آپشنز ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ، اس میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے صحیح حدیث اونلی اور اس کے آگے آل حدیث، یعنی صحیح اور ضعیف احادیث مبارکہ ابن ماجہ سے تمام کی تمام آپ کے سامنے سرچنگ والے آپشن کے بعد آپ کے سامنے آئیں، یا صرف صحیح احادیث مبارکہ۔ اگر آپ تمام چاہتے ہیں تو پھر آپ آل حدیث پہ کلک کریں گے، اگر آپ صحیح حدیث مبارکہ ہی صرف چاہتے ہیں تو آپ صحیح حدیث مبارکہ اونلی اس کے اوپر کلک کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہے مواد کو اخذ کرنے کا، کم وقت کے اندر بیسٹ، بہترین، ثقہ اور مستند اور سب سے اچھا مواد تلاش کرنے کا۔ تو آپ اس طریقے سے اپنی سپیچ، اپنی تقریر، اپنے خطاب کو جاندار اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی سپیچز اور اپنے بیانات کو سنت نبوی اور حدیث مبارکہ کی جو اتھینٹک اور ثقہ کتب ہیں ان سے اخذ کر کے عوام الناس کے سامنے دین متین کی صحیح تعبیر و تشریح پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔